Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون بالآر تكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں. اس کے 12ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم سورۃ الناس سیکھیں گے اور گرامر میں فتح اور جعل کی گردان اور 6 نئے الفاظ بھی جو قرآن کریم میں 587 بار آئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الناس. قل یعنی کہہ دیجئے. قل یعنی کہہ دیجئے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. افعل میں کرتا ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. بربی رب کی. اس سے پہلے آپ نے سیکھا بربی رب کی. الناس لوگوں کے. برب الناس لوگوں کے رب کی. ہم نے کہا تھا آپ کو کہ تصور اور احساس کو بھرپور استعمال کریں آپ تو انشاءاللہ قرآن میں آپ اچھی طرح انٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو قل اعوذ برب الناس جب کہیں گے آپ تو سوچئے کہ کتنے انسان ہیں اس وقت. مثلا 700-800 کروڑ لوگ ہیں. سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. سب کا رب ہے. ان سب کے ایک ایک ذرے کو پل پل جو ہے کھلا رہا ہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے سب کا رب. قل اعوذ برب الناس. ترجمہ کیجئے. قل اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس. لوگوں کے رب کی. پھر سے قل اعوذ برب الناس. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. ملک الناس. ملک الناس. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. یاد رکھیے زبر زیر کا فرق بہت خطرناک ہو سکتا ہے. ملک بادشاہ ہے لیکن ملک فرشتہ ہے. اور ملک کی جمع ملائکہ. یہ قرآن میں دونوں 88 بار آئے ہیں ملک اور ملائکہ. ملک جو ہے فرشتہ ایسے ملک الموت اور مالک مالک ہے. تو ملک فرشتہ اور ملک بادشاہ. یہ ملک الناس ہے. انسان آدمی ہیں اور ناس لوگ ہیں. انسان یعنی آدمی. ناس یعنی لوگ. انسانوں. انسانوں کے بادشاہ. ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس. الہ الناس یعنی الہ یعنی معبود. الہ کی جمع آلہہ ہے. ٹھیک ہے. الہ الناس لوگوں کے معبود کی. ملک الناس. رب اگر اللہ تعالیٰ ہے سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. سب کا انتظام کیا ہوا ہے. زمین اس نے بنائی ہے. آسمان اس نے بنایا ہے. رزق وہ دے رہا ہے. بارش وہ برسا رہا ہے. سب وہی کچھ ہے تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. اس وقت ملک الناس کہتے ہوئے تصور کیجئے کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. لوگوں کی زندگی بھی ہے موت بھی ہے. جب ہم ملک الناس کہتے ہیں تو یہ بھی کوشش کیجئے یہ دعا کیجئے مثلا کہ اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے. مانا کیا؟ یعنی تیرے ہی قانون پر چلنے کی توفیق دے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی عربی پڑھانے نہیں آئے تھے بلکہ قرآن کو ہر فرد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عمل کرانے کے لیے آئے تھے. تو ملک الناس جب ہم کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مانیں اور اسی کے قانون کی اطاعت کریں اپنی ہر زندگی کے پہلو میں. کس طرح ہم کوشش کریں گے؟ زبردستی نہیں. محبت سے حکمت سے دعوت دے کر جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس کی تفصیل قرآن میں ہے. الہ الناس. سچا معبود بھی وہی ہے. مصیبت کے وقت سارے لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی اس کا انکار کریں چاہے وہ کتنا ہی جو ہے انجان بنے. لیکن جب مصیبت آتی ہے نا مثلا جو ہے خدا نخواستہ پلین کریش ہونے جا رہا ہے یا کوئی اور مصیبت آ رہی ہے سخت بیماری آ گئی تو پھر پکارتے ہیں گاڈ سیو اس. او خدا اے الہ بھگوان بچا. یہ سب جو ہے کیونکہ سچا معبود وہی ہے. انسان کی فطرت اس کا انکار نہیں کر سکتی. تو ہم جب الہ الناس کہیں
تو یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے تجھ کو سچا اور تجھی کو معبود بنانے کی توفیق دے. اور اس وقت ہم احتساب بھی کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہے؟ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا میں نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہے، اس کی بات سنتا ہوں یا شیطان کی عبادت کرتا ہوں؟ تو یہ بھی احتساب ہے. کیوں کرتا ہوں؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، خراب چیزوں کی وجہ سے. ہٹائیے اس کو، پلان بنائیے اور اس بات کی تبلیغ کیجیے. پریکٹس. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس. من شر، آپ نے بہت سیکھا اس کو. من شر یعنی شر سے، من شر یعنی شر سے. وسواس، اچھا شر کے دو معنی ہیں، برائی بھی اور تکلیف بھی. برائی بھی اور تکلیف بھی. ویسے کوئی بھی چیز جو برائی اور تکلیف کی طرف لے جائے وہ بھی شر ہے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو. جیسے بعض گناہ ہیں ہو سکتا ہے دیکھنے میں اچھے لگتے ہوں، لیکن اگر وہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں اور ویسے اس کا انجام بھی تکلیف دہ ہے، اس لیے کہ سزا مل سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں نہیں ملے تو آخرت میں جہنم کی سزا مل سکتی ہے. تو اس لیے یہ بھی شر ہے. تو برائی اور تکلیف اور ہر وہ چیز جو شر کی طرف لے جائے. تو من شر الوسواس، وسواس یعنی بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ اس میں ریپیٹیشن ہے، وسوسہ، زلزلہ، اس طرح کے الفاظ جو ہے اس میں ریپیٹیشن ہے، یہ بار بار کام ہو رہا ہے. وسوسہ کیا ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ اس کا احساس بھی نہ ہو. یہ وسواس کون ہے؟ یہ شیطان ہے. الخناس، الخناس کے دو معنی ہیں، ایک تو ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اور دوسرے پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا. یاد رکھیے شیطان جس نے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ انسان جس کو تو نے فضیلت دی مجھ پر، یہ تیرا کبھی شکر گزار بندہ یا شاکر نہیں رہے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو اس کی پوری کوشش ہے کہ ہم سب کو وہ جہنم میں لے جائے. تو ہر لمحے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں وسوسہ ڈالے. تو شیطان ہمیشہ دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا تو وسواس یا خناس. وسواس جب آپ کو اللہ کو ہم بھول جائیں تو شیطان آ کر وسوسہ کرتا ہے، اور اس کو یاد کریں تو خناس ہو جاتا ہے. پھر بھول جائیں تو پھر وسواس. وسواس خناس وہ بیٹھتا نہیں، اس کو تو ثابت کر کے رہنا ہے. وہ جن کی طرح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جن ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے. یہ شیطان جو ہے یہ جن ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے جو ہے وسوسہ ڈالتے رہتا ہے انسان کے دلوں میں. تو اس احساس کے ساتھ، اس کی موجودگی کے ساتھ تصور کیجئے کہ ایک خبیث، ایک بدماش، ایک جو ہے دشمن، آپ کا جانی دشمن، کیا ہمیشہ آخرت کا دشمن، دنیا کا دشمن، وہ لگا ہوا ہے ساتھ میں. اس کو احساس کرتے، اس کی وجود کا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس کرتے ہوئے دعا مانگیے. ترجمہ کیجئے. من شر، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے. من شر الوسواس الخناس، شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی یعنی جو، الذی یعنی جو. اس سے پہلے بھی ہم نے سیکھا الذی علم بالقلم، جس نے یا جو سکھایا قلم سے. یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے. وسواس جو ہے وسوسہ ڈالنے والا. یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. فی صدور الناس، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو. صدر کی جمع صدور، صدر کی جمع صدور. فی صدور سینوں میں، الناس یہ مطلب دلوں میں، الناس لوگوں کے. جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ جو ہے دل کا آنگن ہے، جیسے گھر کا ایک آنگن ہوتا ہے. تو چور اگر داخل ہو،
آنگن سے داخل ہوگا. اگر انسان یا گھر والا ہوشیار ہو کھنکارے تو بھاگ جائے گا. اسی طرح جب شیطان حملہ کرتا ہے تو اگر دل زندہ ہو, اللہ کے ذکر سے مضبوط ہو, تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, ورنہ وہ آ کر حملہ کرتا ہے. اور پھر جب حملہ کر دے تو وسوسے سے نیت, نیت سے عمل, اور پھر بار بار کرتا رہے انسان, تو دل جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں, اور قرآن شفاء لما فی الصدور ہے, شفا ہے سینوں کی, یعنی یہ سینے جو یا دل جو زنگ کھا جاتے ہیں, مردہ ہو جاتے ہیں, اس کو زندہ کرنا ہو تو قرآن جو ہے شفا ہے. اس سے بہتر فارمولا نہیں آ سکتا. اسی لیے ہم کو قرآن سے چمٹے رہنا چاہیے, اس کو پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, پھیلانا چاہیے. بس قرآن سے چمٹ جانا چاہیے تو انشاءاللہ سارے علاج ہو سکتے ہیں. پریکٹس الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور دلوں میں الناس, لوگوں کے, الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے, من الجنت والناس. من الجنہ, جن اور جنہ جو ہے قرآن میں 32 ٹائمز آئے, 32 بار. جنوں میں سے, یہ وسوسے ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ جیسے بتایا ہم نے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے, شیطان ہے, بدترین بدمعاش دشمن کی طرح مسلسل کوشش کرتا ہے کہ حملے کرے. والناس, اور انسانوں میں سے بھی. انسانی وسواس کون ہے؟ ہر وہ دوست, ہر وہ گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہوں, وہ شیطان کی مجلس ہے. اور ہمارا میڈیا, ہمارے اخبارات, ہمارے رسالے طرح طرح سے جو ہے وسوسے ڈالتے ہیں, طرح طرح سے. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پہ کام کر رہا ہے, جس میں نیچر کو جو ہے خدا سے زیادہ اہمیت ہے. معاشیات کا میدان ہے جس میں آپ کو ایک سے ایک ایکسپرٹ ملیں گے, کہیں گے یار سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور میڈیا جس میں جو ہے کئی لوگ طرح طرح سے اسلام پر حملے کر رہے ہیں. یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ساری جو ہے, کبھی پکوان کے نام سے, کبھی فیشن, کبھی صحت, کبھی تعلیم اور تفریح کے نام سے شرم و حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے انسانی وسواس ہیں. ان سب کو محسوس کیجئے اور اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے. مسلم کی حدیث ہے, ترمذی نسائی کی بھی, کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا, تمہیں کچھ پتا ہے آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل ہیں. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو یہ بہت عظیم الشان صورتیں ہیں, یہ ہم کو زبردست پروٹیکشن اور حفاظت دینے والی ہیں. تو اس احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے کہ ہم جو گھرے ہوئے ہیں اس میں اگر حفاظت مل سکتی ہے ہم کو تو صرف اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے. اور نمازوں کے بعد بھی, فرض نمازوں کے بعد اس کی پریکٹس کیجئے, اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھیے, جیسا کہ سنت ہے سلام پھیرنے کے بعد, تاکہ فجر سے دن شروع ہوتا ہے اور مغرب سے رات حفاظت میں رہے انسان. پریکٹس کیجئے. من الجنتی والناس, من الجنتی والناس, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ناظرین پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are